سورۃ البینہ مدنی صورت ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 98 ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 100 ہے۔ مدنی کی یہ معنی ہے کہ ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ اس سورت کو سورہ بینہ بھی کہتے ہیں اور سورہ لم یکن بھی کہتے ہیں۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ سورت مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں 8 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے، 94 کلمات ہیں، 399 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے کو نہ تھے۔ کتابی کافر سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، اور مشرک سے مراد یہاں بت پرست کفار مکہ ہیں۔ یہ اپنے دین کو چھوڑنے والے نہ تھے حتی تأتیہم البینہ، جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے۔ یعنی سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوں، کیونکہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی تشریف آوری سے پہلے یہ تمام یہی کہتے تھے کہ ہم اپنا دین چھوڑنے والے نہیں جب تک کہ وہ نبی موعود تشریف فرما نہ ہوں جن کا ذکر توریت انجیل میں ہے۔ یہودی عیسائی تو یہ کہتے تھے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں نبی آخر الزماں کا، جب وہ تشریف لائیں گے تو ہم اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین پر عمل کریں گے، اس سے پہلے ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور کفار مکہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جب تک ہمارے اندر کوئی نبی نہ آ جائے اس وقت تک ہم بت پرستی کو نہیں چھوڑیں گے۔ رسول من اللہ، وہ کون؟ وہ اللہ کا رسول یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یتلو صحفا مطہرہ، کہ پاک صحیفے پڑھتے ہیں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں۔ فیہا کتب قیمہ، ان میں سیدھی باتیں لکھی ہیں، انصاف کی باتیں ہیں، حق کی باتیں ہیں قرآن پاک میں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور پھوٹ نہ پڑی کتاب والوں میں مگر بعد اس کے کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس تشریف لائے۔ یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے تمام یہودی، تمام عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر متفق تھے، اور وہ کہتے تھے کہ نبی آخر الزماں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ جب آئیں گے تو ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان میں سے بہت ساروں نے انکار کر دیا۔ صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، مراد یہ ہے کہ پہلے سے تو سب اس پر متفق تھے کہ جب نبی موعود تشریف لائیں، جس نبی کا وعدہ ہم سے کیا گیا وہ تشریف لائیں تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ لیکن جب وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تو بعض تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور بعض نے حسد کی وجہ سے، بغض و عناد کی وجہ سے کفر اختیار کیا۔
اسی طرح کفار مکہ کا معاملہ ہے کہ پہلے کہتے تھے کہ نبی ہمارے درمیان آئے تو ہم یہودیوں اور عیسائیوں سے اچھے بنیں گے، انہوں نے اپنی کتابوں پر عمل نہیں کیا، ہم اس کتاب پر عمل کریں گے، نبی کا کہنا مانیں گے۔ لیکن جب نبی تشریف لائے تو کفار مکہ نے انکار کر دیا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں، نرے اسی پر عقیدہ لاتے۔ ان توریت انجیل میں اہل کتاب کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، شرک سے نفاق سے دور رہیں، اللہ کے مخلص بندے بنے، حنفاء ایک طرف کے ہو کر، یعنی تمام دینوں کو چھوڑ کر خالص اسلام کے متبع ہو کر اس کی پیروی میں زندگی گزاریں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہ سیدھا دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرک، فی نار جہنم خالدین فیہا، سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اولئک ہم خیر البریہ، وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی اطاعت فرمانبرداری اور اخلاص سے راضی ہے۔ وَرَضُوا عَنْهُ اور وہ اس سے راضی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور عطا سے راضی ہیں۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البینہ کے نور سے ہمارے قلوب کو رب العالمین روشن منور فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ